بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور غلطی کس کی؟ مہروز بھائی، یہ جملہ کئی مقامات پر جو ہے بولا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ غلطی کسی کی بھی ہو اسے ریئلائز کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو ہے، کیونکہ غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور میں کہتا ہوں کہ غلطی تو اتنی غلطی ہوتی ہے سلمان بھائی کہ بہت ساری دفعہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی کو بھی غلط ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو غلطی کس کی ہے، اس کے حوالے سے جو آپ نے تمہید میں فرمایا تھا اسی کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، اپنے فیملی کو، فرینڈز کو دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بنیادی چیز جو نظر آتی ہے، خود اپنے آپ کے اندر بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات، کہ ہم جو ہماری زندگی کی ناکامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے تو ہم دوسروں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ جی وہ بلیم گیمنگ کی جو بات آپ نے کی، ہم اپنے اوپر سے اٹھا کے کسی دوسرے شخص کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس میں اصل میں بے قصور ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی، اس میں کمزوری میری نہیں تھی، بلکہ کہیں پہ تو سسٹم کا فالٹ تھا اور کہیں پہ کسی سیکنڈ پرسن کا فالٹ تھا۔ تو اگر وہ سسٹم صحیح ہوتا، وہ سیکنڈ پرسن درست ہوتا، تو پھر میری اچیومنٹ پکی تھی۔ یعنی ہم جو ہے نا دوسروں کے کندھوں پہ پیر رکھ کر جو ہے نا بلند ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری کیفیت، اور جب کامیابی کی بات آتی ہے، جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، سکسیسفلنس ہوتی ہے آپ کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میں ہوں۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، سیلف میڈ پرسن ہے یہ بندہ ہے۔ اچھا کوئی دوسرا کہے تو چلو صحیح ہے، ہاں خود کہہ رہے ہوتے ہیں جناب میں سیلف میڈ آدمی ہوں۔ واہ بھائی واہ، کیا سیلف میڈ؟ مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا بھائی، کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے، ابو نے، امی نے، بھائی نے، کسی نے نہیں، سب گرانے پہ تلے ہوئے تھے، بس میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ یعذ باللہ۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ سننے والے بھی مسکرا ہی رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، یا جنہیں نہیں معلوم ہوتا وہ داد و تحسین دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے سلمان بھائی کہ ہر ناکامی کے پیچھے ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی فیکٹر ہی نہیں ہوتا ناکامی میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کی ٹانگ پکڑ کے کھینچا ہو تو آپ گرے ہوں، کسی نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے ہوں، پتھر اٹکائے ہوں، اور جناب بیریئر کھڑے کر دیے ہوں، بیریئر لٹا دیے ہوں، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے، روڈ پر جمپ آ گئی ہو، کھڈا آ گیا ہو، بارش ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر مجھے کوئی گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو بجائے میں اس کے پیچھے بھاگنے کے، اپنی دوڑ کو، اپنے جماؤں کو، اپنے قدموں کو، اپنی رفتار کو، اپنے فوکس کو اگر میں فوکس کر لوں تو پھر انشاءاللہ وہ گرانے کی کوشش کرتا رہ جائے گا، میں گر نہیں پاؤں گا، وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہ جائے گا، میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اپنے اوپر غور کریں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ جناب غلطی اس کی ہے یا اس کی ہے، فلان کی، یہ اپنے آپ کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں۔ اور سلمان بھائی اس میں سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے انسان کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ راشد بھائی اس میں سب سے بڑا دھوکہ انسان خود اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ جب یہ کوئی بھی شخص اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اتنا بڑا، اصل تو چیز ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اور اپنا آپ مطمئن ہو نہیں پا رہا ہوتا، وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، جو میری سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، تھرڈ ڈویژن آئی ہے، ترقی پاس ہوا ہوں یا جناب فیل ہو گیا ہوں، تو اس کے پیچھے سارا سال کی کارکردگی ہے، جو میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعہ، مدرسہ پابندی سے نہیں گیا، جانے کے بعد بھی کھیل کود میں لگا رہا، جانے کے بعد بھی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی۔ تو اگر میں پورے سال پڑھتا، اگر میں پورے سال ریگولر اسٹوڈنٹ رہتا، اگر میں تیاری کرتا رہتا تو یقینی طور پہ مجھے پاس ہو جانا تھا، لیکن اندر ہی سے وہ کیا کہنا چاہیے، اندر ہی ایک کشمکش چل رہی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارے اسلام میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دنیا کو مطمئن کرنا بڑا آسان ہے، دنیا کو آپ کسی بھی طریقے سے مطمئن کر دو گے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ کوئی بھی شخص ہو، کیسا ہی ہو، وہ اپنے آپ کو کیا کچھ نہ کہہ رہا ہو، لیکن اس کے لیے آئینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آئینہ خود بخود آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ماں بدولت جو ارشاد فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، آپ سسٹم کو بلیم کریں یا افراد کو کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ آپ پرفیکٹ پرسن نہیں ہیں،
یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ ایک عام انسان ہیں، ایک عام فرد ہیں، این ممکن ہے کسی چیز میں آپ ماہر ہوں، لیکن ایک عام فرد ہیں، اور عام افراد سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، بلکہ ناکامیاں تو کامیاب لوگوں کی بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناکامی کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اس خوشگمانی میں ہے کہ ناکامی کے بغیر آگے بڑھ جائے گا تو سلمان بھائی اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہو اس کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے، ظاہر سی بات اللہ کی توفیق ہے، ورنہ نیچر جو ہے نا انسان کی وہ یہ ہے کہ گرتے گرتے چلتا ہے، اٹکتے اٹکتے بولتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ اگر ہم نیچر پہ رہیں گے تو ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ جی ناکامی یا کمزوری میری ذات کا حصہ ہو سکتی ہے، ہاں اب اوورکم کیسے کرنا ہے، اس پہ قابو کیسے پانا ہے، یہ اب بات ہے، یہ کرنے کی بات ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ناکامی ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں سلمان بھائی چائے بنتی ہے، ہاں جی، چائے میں کیا کپ میں تو نہیں بنتی ہے، کپ میں نہیں بنتی، لیکن یہ کپ علامت ہے نا، ابھی میرے سامنے یہی یہ کیتلی چولہا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، چائے بنتی ہے ہماری کیتلی منگوا لیں جی۔ بہرحال چائے کے جو انگریڈینٹس ہیں ہماری یہاں جو عمومی طور پہ چائے پی جاتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، صحیح، چائے کی پتی، صحیح ہے، دودھ، چینی، یہ میجر ہیں، زیادہ سے زیادہ الائچی ڈال دیتے ہیں بعض لوگ، اور بھی بہت کچھ ڈلتا ہے لیکن میں ایک نارملی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تو یہ 2-3 چیزوں کا مکسچر ہے چائے، جی جی، لیکن یہی چائے بنانے والے افراد مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں بننے والی چائے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، واہ، تو وہ کیا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، کبھی چائے کی پتی کم زیادہ ہوتی ہے، کبھی دودھ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، کبھی چینی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آنچ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی موسم کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج اچھا ہے، خوشیاں ملی بھی ہیں، تو جناب وہ عجیب و غریب قسم کی چائے ہے، عجیب و غریب قسم کی جو چائے ہے وہ بھی آپ خوش ہو کے پیئیں گے، اور اگر آپ غم کی کیفیت میں ہیں، تکلیف کی کیفیت میں ہیں، تو پھر کتنی اچھی چائے ہو وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ ہماری زندگی، ہماری اچیومنٹس، ہمارے کام، ہماری تکودو، ہماری کوششیں، ہماری اسٹرگل، ان سب میں یہ فیکٹر ہوتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میرا جو کردار تھا وہ میں نے کتنا ادا کیا۔ یقیناً ہم ساری دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، یقیناً ہم ساری دنیا سے لڑ نہیں سکتے، یقیناً ہم ساری دنیا کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، لیکن اس ساری زندگی کو گزارتے ہوئے، اس ساری دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے میرا اپنا کردار کیا ہے، میرا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اگر ہم اس کو فوکس کر لیں، اور سلمان بھائی اس پہ فوکس کرنے کے بعد اس کو فالو کریں، اس کو پالش کریں، تو امید ہے ہم اندر سے بھی سیٹسفائی ہوں گے اور لوگ بھی شاید ہماری طرف سے مطمئن ہوں۔ بڑی پیاری بات کہی، بڑی ماشاءاللہ جامع گفتگو فرمائی ہے مہروز بھائی نے اس عنوان کے اوپر۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ جب کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو بندہ خود ہی اپنے اندر ہی اس کی جسٹیفیکیشنز اور اس کے بہانے جو ہے نا وہ تراش رہا ہوتا ہے۔ بہانے تراشنا، جس نے یہ لفظ یہ وضع کیا ہے، عقل مند آدمی ہے، اور واقعی بہانے تراش، آپ نے کبھی پتھر تراشتے ہوئے کسی کو دیکھا آپ نے؟ پتھروں پہ کام کرتے ہیں، نقش و نگار بناتے ہیں، کتبے بھی بنتے ہیں، تو وہ بھی تراش کے ہی بنتے۔ پتھر تراشنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو بہانے بھی اسی طرح سے بندہ دل میں یوں کیا کروں تو میں اس میں سے نکلوں گا، اور دوسرا اس میں جو ہے نا وہ آئے گا، یا کسی اور کے نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا، یوں بھی بعض اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے اس کے اوپر، تو یوں آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو روش ہے اور یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اپنی غلطی کو کسی دوسرے کے اوپر تھوپ دینا، جہاں پتہ بھی ہو کہ میں غلط ہوں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس پر ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ بھی لینا ہے۔ راشد بھائی، خود ہی بہانے تلاش کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بندہ ایک تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ سلمان بھی اس کی بنیادی طور پر وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے، جس طرح مہروز بھائی نے ایک جملہ کہا کہ جب انسان خود کو پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جی، میں غلطی سے پاک ہوں، غلطیاں دوسروں سے ہوتی ہیں، تو اب وہ پھر بہانے بھی تراش رہا ہوتا ہے دوسروں کو بھی سمجھانے کے لیے اور خود کو مطمئن کرنے کے لیے بھی، حالانکہ اندر سے آواز اس کے یہی آتی ہے کہ جناب غلطی آپ سے بھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی جگہ آپ بھی غلط ہیں،
اگر انسان یہ سوچ لے اور یہ تصور اپنا بنائے کہ بھی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اور ہر انسان کے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیوں سے معصوم صرف 2 افراد ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے یہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یہاں مرتبے پر چلا جائے یا پھر نیچے مرتبے پر چلا جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، غلطیوں کا صدور ممکن ہے ان سے بھی۔ صحیح۔ انسان غلطیوں کا پتلا کہا جاتا ہے، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، عقائد عالم علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، فرمایا ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان بنی آدم جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی آپ سے ہو گئی، اب غلطی کا آپ اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ آپ کا بڑاپن ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مرتبہ دلائے گا۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہے، غلطی کو دہرانا، غلطی پر اصرار کرنا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا یہ جرم ہے۔ واہ۔ اچھا، پھر ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے خطا، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ خطا کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ دلی طور پر شامل نہیں ہوتے، وہ آپ سے بھول ہو جاتی ہے، آپ کرنا درست چاہتے ہیں لیکن آپ سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کی معافی دیکھیے کہ اس پر گرفت بھی نہیں رکھی گئی۔ اس کی مثال میں دوں، جیسے روزہ ہے، آپ نے روزہ رکھا، اب بھول کر خطاً آپ کچھ کھا لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں کہ میرا آج روزہ ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے اور جان بوجھ کر آپ کچھ کھا لیتے ہیں، اب آپ کی گرفت ہے، پکڑ ہے آپ پر۔ تو اسی طرح اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا خطا ہو جاتی ہے تو اب آپ اگر کہتے ہیں جناب غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، سامنے والا مطمئن ہوتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی جب ہے۔ سامنے والے نے معافی مانگ لی ہے، وہ ایڈمٹ کر لیا ہے، تو سمجھدار جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بس یہ فل سٹاپ ہوتا ہے، یا وہ ایسا کریں گے کہ 1-2 بات ایسی بتا دیں گے کہ آئندہ اس سے یوں بچنا ہے اور آئندہ یہ نہیں کرنا، تنبیہ کر دیں گے۔ اچھے لوگوں کا تو یہ حال احوال ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ پانی میں مدھانی ڈالنے والی عوام، مطلب پانی میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، آپ مدھانی سے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رڑکتے رہو تو نکلنا کک بھی نہیں۔ تو یہ بھی انداز، اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں راشد بھائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک تو ہم جو آپ بڑی اچھی یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس کو ریئلائز بھی کر لیں، ممکن ہے، چانس ہے، ہو سکتا ہے، ہو گیا ہے تو مان بھی لیں، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کہ اگر وہ قابل تلافی یا قابل معافی ہے تو پھر اس کی تلافی معافی بھی کر دیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں یہ ہوتا۔ تو سلمان بھی ایک سائیڈ ہے نا کہ ہم نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے سامنے والے سے معافی مانگی، سامنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک سیٹ تھا، اس نے ایک سیلز مین رکھا، اور سیلز مین سے سلمان بھائی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اب سیلز مین بڑا پریشان کہ مالک مجھے نوکری سے نکالے گا، وہ پہلے سے استعفیٰ لکھ کر مالک کے پاس آ گیا اور کہا جناب سیٹ صاحب غلطی ہو گئی ہے، تو یہ میرا استعفیٰ ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر۔ سیٹ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جناب اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے تم نے غلطی کی ہے نا، اور تم نے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا نا، نو پرابلم، اب میں تمہاری جگہ کسی اور کو رکھوں گا، وہ بھی پھر اسی طرح غلطی کرے گا، تو کیا میں بار بار لاکھوں کا نقصان کرتا رہوں گا؟ تم نے غلطی کی اور اچھا مجھے یہ لگا تم نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اب دوبارہ غلطی امیدیں نہیں کرو گے۔ یہی چیز ہوتی ہے، آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے کسی سے کہا جناب غلطی ہوگی، اور سامنے والا بھی کھلے دل کے ساتھ پھر معاف کر دے، وہ برداشت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی غلطی کو برداشت کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، اس سے درگزر کرنے والا ہو۔
اس لیے کہ جو دوستوں کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، وہ پھر تنہائی کی موت مرتا ہے، وہی پھر اس کے قریب نہیں رہتا۔ اسی طرح سیٹھ اور ملازم کا معاملہ ہے، اسی طرح گھر کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، شوہر کے، اور اس طرح بچوں کے اور باپ کے معاملات ہیں۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں جی، اور بڑا اگر یہ سمجھ کر جناب یہ بچے غلطی کیوں کی، بھائی وہ غلطی کریں گے، بیوی سے غلطی ہوگی، شوہر سے غلطی ہوگی، تو ہر طرح سپیس رکھنا چاہیے۔ جی۔ جب آپ قبول کرنا شروع کریں غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح بھی ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔